ریاست ہائے متحدہ کے شمال مغربی کونے میں اوریگون نے بائیں بازو کے مضبوط گڑھ کے طور پر شہرت کو فروغ دیا ہے۔ 1980 کی دہائی سے بیور ریاست نے اپنی زیادہ تر گے ریسوں میں مستقل طور پر ڈیموکریٹس کو منتخب کیا ہے، لیکن یہاں تک کہ اوریگون جیسی آرام دہ نیلی ریاست میں سیاسی اقتدار پر قابض رہنے کی لڑائی مسابقتی ہو سکتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ براعظمی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں حصہ نہیں لے گا، جس میں ملک کو اپنے زخمی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں دکھایا گیا ہے۔ پیر کو یو ایس انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس ایلبرج کولبی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کا محکمہ دفاع کا کہ مستقل مشترکہ بورڈ میں اپنی شمولیت کو روک دے گا تاکہ فورم کے فوائد کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔ ہفتے کے روز فلورنس کینٹکی میں اپنی مہم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پارکنگ میں ایک ریلی میں کانگریس مین تھامس میسی نے کہا کہ ان کے ساتھ شامل ہونے والے ریپبلکن سیاستدانوں نے ایک بہادر انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انہیں آج یہاں آنے کی سزا دی جائے گی۔ فجر ہوتے ہی افغانستان کے صوبہ غور کے صدر مقام چغچران کے ایک خاک آلود چوک پر سینکڑوں مرد جمع ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے اس امید پر کھڑے ہیں کہ کوئی کام کی پیشکش کے ساتھ آئے گا، یہ طے کرے گا کہ ان کے گھر والے اس دن کھاتے ہیں یا نہیں۔ الاباما ریاست ہائے متحدہ کی ان متعدد ریاستوں میں سے ایک ہے جو منگل کو پرائمری انتخابات کے لیے پولنگ کے لیے جا رہی ہیں، لیکن اس پرائمری سیزن میں گہری سرخ جنوبی ریاست کے ووٹروں کے لیے ایک غیر متوقع ہچکی ہے۔ کچھ کو چند مہینوں میں بیلٹ باکس میں واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ نیمار نے برازیل کا ورلڈ کپ اسکواڈ بنایا ہے، جس کا خواب بہت سے مقامی تجزیہ کاروں اور سابق فٹ بالرز نے کچھ دن پہلے ہی کیا تھا۔ 34 سالہ برازیل کے 79 کے ساتھ اب تک کے سب سے زیادہ گول اسکورر ہے، لیکن اکتوبر 2023 میں اس نے اپنا بائیں ACL پھاڑنے کے بعد سے ٹاپ فٹنس میں واپس آنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آرسنل برنلے کو 1-0 سے شکست دینے کے بعد پریمیئر لیگ جیتنے کے لیے 22 سال کا انتظار ختم کرنے کے دہانے پر ہے تاکہ ٹاپ پر 5 پوائنٹ کی برتری حاصل کر سکے۔ کائی ہیورٹز نے پیر کو واحد گول میں سر کیا، لیکن وہ دوسرے ہاف کے ریڈ کارڈ سے بچنے کے لیے بھی خوش قسمت تھے، جو ٹائٹل کی دوڑ کو مانچسٹر سٹی کے حق میں واپس لے سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مزید بات چیت کی اجازت دینے کی اپیلوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پر منصوبہ بند حملے کو مؤخر کر رہے ہیں، جو کہ کل کو ہونا تھا۔ الجزیرہ کے ایلن فشر نے ٹرمپ کی بات کو توڑ دیا۔ بولیویا کی سیکیورٹی فورسز کی سابق صدر ایوو مورالس کے پیروکاروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جب وہ ملک گیر احتجاجی تحریک کے ایک حصے کے طور پر دارالحکومت میں مارچ کر رہے تھے، جو ایک نسل میں ملک کے بدترین معاشی بحران کی وجہ سے ہوا تھا۔ انڈیز کے ذریعے 6 دن کے مارچ کے بعد مورالس کے ہزاروں حامی کچھ برانچنگ ڈائنامائٹ کی لاٹھیوں اور سلنگ شاٹس پیر کے روز دارالحکومت لاپاز میں جمع ہوئے، جہاں ان سے فسادات کی پولیس نے ملاقات کی۔ پیپ گارڈیولا ایک دہائی کے انچارج رہنے کے بعد مانچسٹر سٹی چھوڑ دیں گے۔ وسیع پیمانے پر رپورٹس کے مطابق پریمیئر لیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناکامیوں منتروں میں سے ایک کو قریب لاتے ہیں۔ چیلسی کے سابق باس انزو ماریسکا، جنہوں نے گزشتہ سال فیفا کلب ورلڈ کپ میں بلیوز کی قیادت کی، ان کی جگہ متوقع ہے۔ منشیات کی دریافت جدید صنعت میں سب سے مہنگی ناکامیوں میں سے ایک ہے۔ ایک قابل عمل مالیکول تلاش کرنے میں ایک دہائی لگ سکتی ہے اور اس میں اربوں کی لاگت آ سکتی ہے، اور زیادہ تر امیدوار اب بھی اسے نہیں بنا پاتے ہیں۔ AI اسٹارٹ اپس کی ایک نسل نے اسے ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ زیادہ تر نے محققین کے لیے مسئلہ کو کم تکلیف دہ بنا دیا ہے، جو پہلے سے ہی تکنیکی طور پر ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے کافی نفیس ہیں، لیکن سینباسوک کا خیال ہے کہ ریکارڈ ماڈل نہیں ہے، یہ انٹرفیس ہے۔ جمعہ کو جنوبی ٹیکساس میں اسپیس ایکس کے اسٹاربیس لانچ سائٹ پر ایک کارکن کی موت ہو گئی اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کی انتظامیہ OSHA نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سان انتونیو ایکسپریس نیوز نے پیر کو OSHA اور مقامی حکام کے حوالے سے اطلاع دی کہ نامعلوم متاثرہ شخص کی موت 15 مئی کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 بجے کے قریب ہوئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بعد میں اطلاع دی کہ کاؤنٹی کے شeriف نے آؤٹ لیٹ سے تصدیق کی کہ ایک کارکن کی موت ہو گئی۔ اوشا نے TechCrunch سے تصدیق کی کہ وہ بظاہر حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
کینیا میں ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کم از کم 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کپچمبا مرکومن کے مطابق پیر کو کم از کم 43 افراد کو گرفتار کیا گیا جب لوگ ملک گیر پبلک ٹرانسپورٹ ہڑتال کی حمایت کے لیے سڑکوں پر جمع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں علاقائی رہنماؤں کی درخواست پر ایران کے خلاف شیڈول حملہ ملتوی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الٹ پھیر اس حقیقت کی روشنی میں سامنے آئی کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حمایت یافتہ امیدوار کو کانگریس مین تھامس میسی کے خلاف کھڑا کرنے کی دوڑ، جو اسرائیل کے ایک نایاب ریبل کن ناقد ہیں، امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایوان نمائندگان کا پرائمری مقابلہ بن گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پیر تک 34 ملین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات کا برفانی تودا ان انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو چند ایران کے ساتھ جنگ میں بے دخل کر سکتے ہیں۔ کیوبا نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد ملک میں ایندھن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے کیوبا تک تیل کی ترسیل بند کر دی، پھر تیل کی تقریباً مکمل ناکے بندی کر دی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک ایسے معاملے میں ہندوستانی ارپتی گوتم اڈانی کے خلاف مجرمانہ دھوکہ دہی کے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، جہاں ان پر ہندوستانی عہدیداروں کو معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے $265 ملین کی رشوت دینے اور ہندوستان میں شمسی توانائی کے منصوبے کو لینڈ کرنے کے لیے ان الزامات کی ان کی کمپنی طویل عرصے سے تردید کرتی رہی ہے۔ اڈانی کی طرف سے امریکہ میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کو ایران پر فوجی حملے کو روک رہے ہیں کیونکہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سچائی سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ان کی فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن اور 2023 کا نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی ہیں۔ نرگس فاؤنڈیشن نے پیر کو بتایا کہ 4 سالہ محمدی کو اتوار کو تہران کے پارس ہسپتال سے رہا کیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں اسے جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب اسے ہوش میں کمی اور دل کے شدید بحران کی 2 اقساط ہوئی تھیں۔ فلسطینی گروپ الفتح نے ہفتے کی رات اپنی 8ویں جنرل کونڈت کے اداروں مرکزہ کمیٹی اور انقلابی کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان پیر کی سہ پہر تک نہیں کیا گیا۔ تاخیر نے جنرل کانفرنس میں انتخابی کمیٹی کے سربراہ وائل لافی کیو، جو فلسطینی صدر کے قانونی مشیر بھی ہے، کو اس عمل اور تاخیر کا دفاع کرنے پر مجبور کیا۔ بلانے سے پہلے ہی رکنیت، فنڈنگ اور گروپ کی عمومی سیاسی سمت کے بارے میں سوالات جو فلسطینی اتھارٹی پر غلبہ رکھتا ہے نے جنرل کانفرنس کی تیاریوں کو زیر کر دیا۔ کیلیفورنیا میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ سان ڈیاگو کی ایک مسجد میں سرگرم شوٹر کو جواب دے رہے ہیں۔ حکام نے پیر کے روز رہائشیوں کو سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر ICSD میں واقع کے علاقے سے بچنے کے لیے کہا۔ اینتھروپک نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے اسٹین لیز حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک سٹارٹ اپ ہے جس کی بنیاد اسٹرائپ کے سابق انجینئر ایلکس راٹرے نے رکھی تھی، جس کا سافٹ ویئر بڑے پیمانے پر حریف AI لیبز بشمول اوپن AI اور گوگل استعمال کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے معاہدے کی شرائط کا انکشاف نہیں کیا، تاہم دی انفارمیشن نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ کمپنی اسٹینلیس کو حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے، جسے سیکویا کیپٹل اور انڈریسن ہورووٹز کی حمایت حاصل ہے 300 ملین سے زیادہ میں۔ کیلیفورنیا کی جیوری نے اوپن AI اور اس کے باس سیم آلٹمین کے خلاف ایلون مسک کے ہائی پروفائل مقدمہ کو خارج کر دیا ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں کیس کو خارج کر دیا گیا کیونکہ مسک نے اس طرح کے دعووں کو لانے کے لیے حدود کے قانون کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنا مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیلاروس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بیلاروس میں فوجی یونٹوں نے روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق مشترکہ تربیتی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ انٹرفکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان کے مطابق وزارت نے پیر کو کہا کہ یہ مشق ایک منصوبہ بند تقریب تھی اور کسی مخصوص تیسرے فریق کی طرف سے ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ نیکسٹرا انرجی تقریباً 57 کی مالک کے تمام اسٹاک ڈیل میں ڈومینین انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ایک بڑے پر کمپنی کی تشکیل ہو رہی ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت
کی توانائی کی ضروریات ریاست متحدہ میں زیادہ مانگ ہے۔ یہ اس سال اب تک کے سب سے بڑے مجوزہ انضمام میں سے ایک ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ذریعہ دنیا کا سب سے بڑا ریگولیٹڈ الیکٹرک یوٹیلیٹی کاروبار بنائے گا، کمپنیوں نے پیر کو کہا۔ امریکہ کی مشرقی ریاست پنسلوانیا میں پرائمری انتخابات کے لیے ووٹرز پولنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جو حالیہ قومی انتخابات میں ایک اہم میدان جنگ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدوار نومبر میں ہونے والے آئندہ وسطی انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آمنے سامنے ہیں، جو کہ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے لیے ایک امتحان ہے جو ان کے بقیہ وقت کے لیے امریز کے کنٹرول کا تعین کر سکتا ہے۔ صومالی لینڈ نے اسرائیل کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے بعد اپنی آزادی کا پہلا سال منایا ہے، لیکن صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے میں ہر کوئی اپنے نئے اتحادی کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ پیر کو دارالحکومت ہرگیسا میں ہزاروں افراد فوجی پریڈ اور روایتی رقص کے لیے جمع ہوئے۔ دسمبر میں صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کے بعد جوش و خروش بڑھ گیا۔ 1991 میں صومالیہ سے خود مختاری کے اعلان کے بعد ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے کہا ہے کہ جزیرے کی قوم تصادم کی خواہاں نہیں ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا نتیجہ خون کی ہولی ہوگا۔ صدر نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کیوبا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ ارادے نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ بڑھتے ہوئے فوجی خطرات پر عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دفاع کا مکمل جائز حق حاصل ہے۔ ایلون مسک کا اوپن اے آئی کے خلاف $150 بلین کا مقدمہ عدالت میں مسترد کر دیا گیا ہے اور اس مصنوعی ذہانت کی کمپنی کے حق میں اعلان کر دیا گیا ہے جس کے قیام میں اس نے مدد کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈیکرپٹ نے رپورٹ کیا کیلیفورنیا کی ایک جیوری نے پیر کو مسک کے خلاف فیصلہ سنایا اور اوپن اے آئی سی ای او سیم آلٹمین اور شریک بانی گریگ بروکمین کے خلاف ان کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایک امریکی جیوری نے پیر کو ایلون مسک کے خلاف اوپن اے آئی کے خلاف اپنے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ مبینہ طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے اپنے اصل مشن سے بھٹک گئی ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں آکلینڈ کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت کی جیوری نے کہا کہ مسک نے اپنا کیس بہت دیر سے پیش کیا۔